بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز کے ملک میں ایک بے حد حسین مگر سندل شہزادی زرقا رہتی تھی۔ وہ اپنے حسن اور اختیار کے نشے میں چور تھی۔ رعایا اس کے نام سے کامتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیا کرتی تھی۔ اس کی سلطنت میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کے حکم کے خلاف جائے۔ زرقا کا باپ ایک نیک دل بادشاہ تھا جو رعایا سے محبت کرتا تھا، مگر شہزادی کی سنگلی دیکھ کر وہ بے حد افسردہ رہتا۔ اس نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر زرقا اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کے ظلم کی وجہ سے سلطنت میں بددعائیں عام ہو چکی تھیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور زرقا سے انصاف کی فریاد کی۔ اس کی بیٹی کو زرقا کے سپاہیوں نے غلطی سے قید کر لیا تھا، مگر زرقا نے بجائے انصاف دینے کے اس بوڑھی عورت کو بھی قید میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت نے آنکھیں بند کی اور کہا، اے ظالم شہزادی، اللہ تجھ سے انتقام لے گا۔ زرقا اس پر ہنسی مگر قدرت کے انتقام کا وقت قریب تھا۔ اچانک سلطنت میں قدرتی آفات آنا شروع ہو گئی۔ قحط پڑ گیا، دریا خشک ہونے لگے اور بیماریوں نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے۔ زرقا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ مسئلہ حل کریں مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس دوران رعایا میں بے چینی بڑھ گئی۔ لوگ زرقا کی حکمرانی کے خلاف اٹھنے لگے۔ اس کے محل کے محافظ بھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اب جو شہزادی کبھی سب پر ظلم کرتی تھی وہ خود تنہا ہو رہی تھی۔ ایک رات جب شہزادی محل میں اکیلی تھی تو اسے محل کے در و دیوار سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ چیخنے لگی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اچانک اسے لگا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ وقت تیرا ہے زرقا۔ جس طرح تو نے لوگوں کو ستایا آج ویسے ہی قدرت تجھے سزا دے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ محل لرزنے لگا اور زرقا پر خوف طاری ہو گیا۔ اگلی صبح جب رعایا محل میں داخل ہوئی تو زرقا کہیں نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ہی بددعاؤں کا شکار ہو گئی، جبکہ کچھ نے کہا کہ اسے زمین نگل گئی۔ اس کے بعد اس سلطنت میں ایک نیک حکمران آیا اور وہاں امن و انصاف بحال ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور جو شخص دوسروں پر زیادتی کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن قدرت کے انتقام کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔